السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وانعمنا علی نعم ظاہرا وباطنا، افضل الصلاة وازکی السلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من اتبع الہدی الی یوم الدین، اما بعد۔ قال تعالی فی کتابہ الکریم: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سورۃ الحج آیت نمبر 37۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے قربانی کے ساتھ قربانی کرنے والے کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اسلام کا جو ایک بنیادی مزاج ہے، اسلام نے جو عبادات ہمیں بتائیں کرنے کے لیے، ان عبادات کے لیے بھی کچھ شروط معین کی۔ مثال کے طور پر اخلاص ہونا چاہیے، اتباع ہونی چاہیے، اخلاص اللہ کے ساتھ، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ جو دو شرطیں ہیں، یہ شرطیں محض عبادت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ عبادت کرنے والے کے اندر بھی یہ شرط پائی جانی چاہیے۔ نمبر 2، اسلام نے جتنی بھی عبادات ہمارے لیے وضع کی، آپ غور کریں گے تو ہر عبادت سے پہلے کچھ مراحل ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اسوہ بن کر عبادت کرنے والے کے کردار کو کیسے خوبصورت کیا جا سکتا ہے، کچھ اصول اور ضوابط وضع کیے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز، جیسا کہ حدیث میں ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن نمازی جو نماز کے دوران اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کو اس فیز میں لانے کے لیے پہلے اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کا جواب، وضو کرنا، وضو کر کے پھر مسجد کی طرف آنا، پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا، پھر مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد ادا کرنا، پھر دعائیں اور اذکار کے حوالے سے تاکید، اور پھر وہ اصل عبادت شروع ہوتی ہے۔ یعنی اسلام نے عبادت کرنے والے کو کس انداز میں تیار کیا کہ وہ اپنی عبادت کرے، تاکہ محض رسماً رواجاً جھکنا، اٹھنا، قیام کرنا، رکوع اور سجدے نہ پہنچے، بلکہ اس کے ساتھ نماز کی روح جو ہے، جو نماز کا اصل ہدف ہے تقوی، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے۔ حج کے حوالے سے دیکھ لیجئے، حج کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ کا وقوف ہے، وقوف عرفہ ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھیے آپ کو 8 تاریخ مینا کا پورا دن آپ کے لیے وہ اس فیز میں آپ کو لایا گیا، پھر اس کے بعد 9 تاریخ کی صبح آپ کو مینا سے عرفات پہنچایا گیا، پھر اصل حج جو ہے وہ ظہر سے مغرب تک کی جو اصل بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، وہ گھڑیاں جو ہیں گزاری گئیں، تو اس سے پہلے اس کو تیار کیا گیا۔ قربانی کے حوالے سے دیکھ لیں تو ہر قربانی کرنے والا 10 تاریخ کو قربانی کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے کردار کو مزین کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، تاکہ وہ قربانی کے حقیقی اجر کو پا سکے، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 تاریخ تک اس کے لیے نیکیوں کا ایک انتہائی خوبصورت ایک سلسلہ شروع کروایا گیا، جس میں نماز بھی ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں ذکر اذکار بھی ہے، جس میں تلاوت بھی ہے، اور جس کے حوالے سے اتنی بشارتیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے، اس نیکی سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام نیکی سے پہلے نیکی کرنے والے کو ڈسکس کر رہا ہے۔ قربانی کرنے والے، قربانی سے پہلے قربانی کرنے والے کو ڈسکس کر رہا ہے۔
نیکی کے حوالے سے یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بھائی نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ دائیں بائیں رخ کر لیجئے. اس کے بعد اصل اہمیت کس بات کی تھی؟ ولیکن البر، بلکہ نیکی کرنے والے کے کردار کی خوبیاں بتائی گئیں کہ نیکی کا تصور تو بعد کی بات ہے، نیکی کیا ہے یہ بعد میں بات کی جائے گی. اصل اہمیت جو آپ کو بتائی جائے گی، سب سے پہلے جس بات کو ڈسکس کیا جائے گا، جس بات کو میرٹ پر لایا جائے گا، وہ ہے کہ نیکی کرنے والے کا کردار کیسا ہونا چاہیے. اسی طرح قربانی کے حوالے سے تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں تو سورۃ الحج میں صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. بھائی جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ ان قربانیوں کا گوشت اور خون یہ تو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا. خون ہم نے بہا دیا، گوشت ہم نے کھا لیا اور کھلا دیا. اللہ کے پاس کیا چیز پہنچ رہی ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. جو خالص نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ جو قربانی کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں تو جانور کی قربانی محض ایک رسم ہے، ظاہری اعتبار سے وہ قبول ہو رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا چیز مطلوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے ساتھ قربانی کرنے والے کا کردار زیادہ اہم ہے. ہم قربانی کرنے سے پہلے جانور میں تو بہت کچھ تلاش کرتے ہیں، اس کے دانت چیک کرتے ہیں، اس میں کوئی عیب نہ پایا جائے، اس کے کان، اس کے پیر، اس کے کھر، اس کا جسم، سب چیزیں چیک کرتے ہیں، کرنی چاہیے. شریعت نے قربانی کے جانور کو بے عیب رکھنے کے حوالے سے کہا ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے میرے قابل احترام سامعین، ایک بات مجھے بتائیے، جس اللہ تعالیٰ نے، جس خوبصورت ذات نے قربانی کے جانور کے حوالے سے کہا کہ وہ بے عیب ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے اندر عیب کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ قربانی کرنے والے داڑھی رکھیں نہ رکھیں، سگریٹیں پیتے ہیں پئیں نہ پئیں، ان 10 دنوں میں موویز دیکھیں اور لوڈو کھیلیں اور اس کو گیدرنگ بنائیں، گانے بجانے کی گیدرنگز کریں، تقریبات کریں، ٹھیک ہے. مجھے بتائیے کہ کیا ساری شرطیں قربانی کے جانور کے لیے ہیں؟ قربانی کرنے والے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. تو اصل اہمیت جو ہے وہ سب سے پہلے قربانی کا عمل بعد میں ہے، پہلے قربانی کرنے والے کی ذات کو دیکھا جا رہا ہے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، اگر ہم یہ کہتے ہیں جی قربانی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک بڑا عظیم ترین سبق ہے، تو مجھے بتائیے کیا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے حوالے سے اپنے نفس کی قربانی نہیں دی تھی؟ اپنی خوشی کی قربانی نہیں دی تھی؟ اپنی اولاد کی قربانی نہیں دی تھی کیا انہوں نے؟ مجھے بتائیے اگر ہم بات ابراہیم علیہ السلام کی کرتے ہیں تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. تو ابراہیم علیہ السلام تو ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں. سب سے بڑی قربانی تو یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں تھی. بڑھاپے میں ملا ہوا بیٹا تھا جس کی عمر اس وقت 10-12 سال یا 14 سال کی قریب ہے. آپ سوچیں تو صحیح کہ ایک شخص صرف خواب میں دیکھتا ہے، اور پھر سورہ صافات میں یہ منظر کشی بھی ہمارے سامنے کی گئی. قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک. اے میرے پیارے بیٹے، آپ ذرا انداز دیکھیں، یا بنیہ، بڑی خوبصورتی، محبت اور چاہت ہے. اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى. ذرا تم بتاؤ صحیح تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں. پھر بیٹا بھی تو ابراہیم علیہ السلام کا تھا نا، کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. تو بیٹے نے بھی قربانی دینے سے پہلے اپنا کردار کی مضبوطی اور سچائی اور خوبصورتی بتائی. تو ہر جگہ میرے قابل احترام سامعین ہمیں یہی چیز نظر آئے گی. لہٰذا میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اس حوالے سے اگر میں مثالیں دینا چاہوں گا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے ہمیں بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سید عمر فاروق، مصعب بن عمیر، سیدنا بلال، سیدنا مقداد، سیدنا عمار بن یاسر، سیدنا یاسر، سیدہ سمیہ. کن کن میں خوبصورت وجودوں کے نام آپ سے لوں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی ذات کو قربان کر دیا. تو قربانی سے پہلے میرے بھائی اپنے نفس کی قربانی کریں. حرام کام اگر کر رہے ہیں تو حرام کاروبار کو چھوڑیں، خواہ اس میں نفع بہت زیادہ ہو. میرے بھائی نمازوں کی طرف آئیے، یہ بہت بڑی
بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ خواتین کے لیے حجاب کو اختیار کیجئے، مردوں کے لیے داڑھی جو ہے وہ ایک بڑا عظیم ایک مطلب اللہ کی نشانی ہے، دینداری پر استقامت۔ اگرچہ لوگ آپ کو اس پر طعنے ہی کیوں نہ دیں، دین کے خدمت کے لیے اپنے آپ کو صرف کیجئے، خواہ آپ کی خدمت میں، آپ کے آرام میں مطلب کچھ آپ کو قربان کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ فحش اور لغو جو مصروفیات ہیں ان سے آپ اجتناب کرنے کا عہد کیجئے ان 10 دنوں میں، تاکہ آپ کی قربانی، جب آپ قربانی کرنے کے لیے جانور کے گردن پر آپ چھری پھیرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت آپ سچے دل سے کہہ سکیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اس وقت، صحیح بات ہے، اس وقت کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، کیونکہ میں نے تیری بڑائی کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا نفس بھی، اپنی خواہشات بھی، اپنی جتنی بھی ایسی مصروفیات جن سے میرے دین کو نقصان پہنچ رہا تھا، میرے کردار کو نقصان پہنچ رہا تھا، اللہ میں نے سب کو قربان کر دیا۔ اب میں اپنے جانور سمیت تیرے سامنے حاضر ہوں، میرے جانور پر میں چھری پھیرنے لگا ہوں۔ اللہم ربنا تقبل، اللہ اب اس کو قبول فرما۔ پھر آپ اگر یہ کہیں گے نا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین، تو یہ کلمات آپ کے منہ سے سجیں گے، خوبصورت لگیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار نہ کریں تو پھر بھائی قربانی آپ نے ظاہری طور پر، رسمی طور پر چھری پھیر دی، خون بہا دیا، گوشت کھا لیا، کھلا لیا، قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن میری اس بات کے بارے میں سوچئے گا ضرور کہ عید پر جانور ذبح ضرور کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے گناہوں کے ارادے کو بھی ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ کو جانور کا گوشت نہیں چاہیے، تمہارا دل چاہیے، تمہاری نیت چاہیے، تمہاری قربانی کی روح عزیز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے جسم اور تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔